امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹل مائی پروویژن کمز ٹو می، کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا، دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ. سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ نو دیٹ دی اکمپلشمنٹ آف توکل نیور نیگیٹس ٹیکنگ دیٹ دا مینز وچ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز ڈکریڈ. اللہ ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. O you who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together. سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power, including steeds of war, to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو، اسٹریٹجیز بنا لو، ٹھیک ہے نا، فائٹ کرو. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی اور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ، a peaceful self and a truthful faith. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، by him in whose hand my life is, it is better for any one of you to take a rope, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی ناپسند کیا گیا اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ ووڈ کو کاٹو اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو، اس کو محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن. یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، کارپینٹری کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا. اور یہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained تھرو دی ہارڈ لیبر آف ہز ہینڈس. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor, manual work. سبحان اللہ، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورز اپیئر ٹو بی کلوزڈ، اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ ثابت ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے بہلایا پھسلایا تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے، لیکن تمام ڈورز کلوز تھے. وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے، مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح، کوئی نہ کوئی سلوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو، پریکٹیکل سٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی. جیسے کہ اللہ نے خود کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون انٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے. اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے، جی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کی اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا. تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی. اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو. تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ. Then she said, okay, then he will not neglect us. خلاص، اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام، جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ who are you، تو انہوں نے کہا I am حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، that is the mother of son of Ibrahim. تو جبرائیل السلام نے کہا to whom has he left you، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے. تو جبرائیل اسلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفیشنس. اللہ اکبر. یہ گواہی جبرائیل اسلام نے دی. اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، حاجرہ علیہ السلام کا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family، ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and his messenger. سبحان اللہ. یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا. ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا.
اللہ نے ایسے ایسے اسٹیٹس سے نوازا. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں, برزخ میں بھی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو یہ دیکھیں, پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے جی ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی قرآن مجید میں سورہ یوسف میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ. ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں. دوسرا, ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے, ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے. تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں, ہر فیصلے میں بہتری ہے, اور ایسا ہی ہوا. لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام. تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھیج رہے تھے, کنگ کے پاس, انہیں نہیں پتا تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے. تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا, کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم. ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا, ذرا ہو جانا, تقسیم ہو جانا, سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے. تو انہوں نے کہا تھا, سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے, او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس. آفٹر انسٹرکٹنگ دم ہی علیہ السلام سیڈ آئی کین ناٹ اویل یو اگینسٹ اللہ, the decision rests only with Allah, I put my trust in him alone and all who trust should only trust him. یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی. پریکاشن میں نے لے لی ہے, لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے, رائٹ, اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی, لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے, اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر. تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم دیا, دیکھیں مومنین کو, کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے, اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں, کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی, اللہ کا کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اچھا, ایک بہت ہی ان یوزول سٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینس پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے, ہمارے لیے بہت عجیب ہو, ان یوزول ہو. لیکن سبحان اللہ میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ, اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں, کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا, قرضہ لیا, اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ, کوئی گواہ لاؤ. تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا, ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس, اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ. تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر. تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ. اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا, دونوں خدا خوفی والے ہیں. پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی, اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن سٹل
جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا. بٹ اینی وے, تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا, وہ خدا خوفی والا تھا, اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار, اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دینا. جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو. تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر, اس نے ایک لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, اور پیسے بھی تھے. تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ, اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea, saying, "Oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar, and he asked me for a surety, but I said to him that Allah is sufficient for me as a surety, so he was pleased with you and accepted you with pleasure, and he asked me for a witness, and I said Allah is sufficient for me as a witness, so he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you." Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی, اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہیں اسٹوری میں. ایک, دونوں خدا خوفی والے تھے. پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا, دوسرے نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے, تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسے مسلمان ہے. آلدو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک ووڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا, اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف ووڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ مے بی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا, لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا, گھر لے کر آیا, اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. when he sawed the wood he found the money in the letter. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. then the debtor came back to the country and went with 1000 dinars to his companion and said, "I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any." The creditor said, "Did you send something to me?" The debtor said, "I am telling you that I didn't find a boat before this time." The creditor said, "Allah paid on your behalf what you sent in the boat." Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے, کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ, کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیبٹر کو, اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دی ہے. اچھا, پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے, کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں, اور کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس, اسے رسپانس دیا جائے گا مے بی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ, یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا, اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین, he has been guided to the right path, his mission has been set aright for him, and he has been guarded against them, against harm. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں, ہم پہ بندش ہو گئی, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, انگزائٹی, فیئر, ڈاؤٹس, رائٹ.
مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ سٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے، جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون، دا ونس ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو ریلائی آن دا مینز ناٹ آن اللہ. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر کے حوالے سے اور انسانیت کے شر کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ہے جی سورہ یونس میں، آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but He. اور اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی شر سے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. بٹ if He intends any good for you، اگر اللہ وہ تم سے کوئی خیر چاہے گا، کوئی نہیں جو اس کی فیور کو ریپیل کر سکے یا اس چیز کو روک سکے جو تم تک پہنچنی ہے سوائے اس کے. اور وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. یہ کہتے ہیں وہ پہلی آیت ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے. دوسری آیت وہ کہتے ہیں جو مجھے کافی ہو جاتی ہے، وہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah, and He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear book. Allahu Akbar. کہ کوئی بھی لیونگ بینگ اس ارتھ پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ڈویلنگ پلیس کو اور اس کے ڈپازٹ کو. یہ تمام کی تمام چیزیں درج ہیں کتاب مبین، ایک بہت ہی کلیئر بک میں. یہ آیت انہیں کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلاف اس طرح اپنا ایمان اور توکل بلڈ کرتے تھے، آیات سے اسٹرینتھ لیتے تھے. تو ہم گانوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں یہی تو فرق ہے. بلکہ کسی نے ایک سلف سے پوچھا نا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یعنی پھر بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں صحابہ کا توکل اللہ سے تھا، انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسا لیا تھا، ہاتھ میں تھی دنیا، امیر بھی تھے صحابہ. لیکن جب یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے مال اور انسان گریڈی بن جاتا ہے، پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسری جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی ہے، اور وہ ہے جی آیت نمبر 2، چیپٹر 35 ورس نمبر 2. وہ کیا ہے جی؟ اور یہ فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ کہ 3 آیات قرآن کی مجھے کافی ہو گئیں. تو تیسری ہے جی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. آیت نمبر 2 سورہ فاطر. Whatever of mercy that is of good Allah may grant to mankind, none can withhold it,
and whatever he may withhold, none can grant it thereafter, and he is the Almighty, the All-Wise. Subhan Allah, yani کہ amazing, such strength from قرآنی آیات. یہ 3 آیات کو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے ماشاءاللہ, بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا, یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا, اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے, اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے, اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں, اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی, اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں, کسی دوسرے ملک جاتے ہیں, اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا, اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا, تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں, اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ, اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می, کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی, اللہ سے مانگ رہے تھے, اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں, ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں, ڈپریشن میں ہیں, اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز, دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ, مسلمان پہ, اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے, پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے, کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے, فیئر سے, انگزائٹی سے, ورس سے, اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ غلط نہ ہو جائے, کوئی خوف سے, ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ, کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز with ease, and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں, پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ, دعا کر کے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل, کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے ہیں. تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے, ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے, پکچر بگ ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ can bring us closer, and in fact it brings us closer to Allah. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیں. see you inshallah in another episode. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.